بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ زمین بھی آسماں ہو جاتی ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں، آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے والے اپنی زندگیاں صرف کر کے وقف کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر آج تک آپ کے اوصاف و محامد کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس حیات مستعار میں اس عظیم مقصد کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جو میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں اور مقامات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے اور شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ لفظ شاہد جس کا معنی مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی حاضر و ناظر سے کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں جھجک محسوس کرتے اور ان کا اصرار ہے کہ لفظ شاہد کا معنی گواہ کیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں اگر لفظ شاہد کا معنی گواہ کیا جائے تو پھر بھی ہمارا ہی عقیدہ واضح ہوتا ہے اور عقیدے کی ہر شک کا اظہار ہوتا ہے۔ گواہ کا لفظ بولنے کو عام سا لفظ ہے، مگر جب اس کی حقیقت دیکھیں تو اس سے کئی پردے ہٹتے ہیں اور کئی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مقام ایسا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بڑی بڑی شانیں دی ہیں، شاہد بھی بنایا ہے، بشیر و نذیر بھی بنایا ہے، سراج منیر بھی بنایا ہے، اور جس وقت شاہد کا جو معنی گواہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بظاہر اس میں کوئی اختصاص، خصوصیت اور امتیاز نظر نہیں آتا، کیونکہ کائنات میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہو اور گواہ نہ بنا ہو۔ ہر بندہ ہی گواہ ہے، خواہ چھوٹا ہو، خواہ بڑا ہو، خواہ امیر ہو، خواہ غریب ہو، ہر بندہ ہی گواہ ضرور ہوتا۔ آپ اس جلسہ میں آنے سے پہلے جہاں سے گزرے اس جگہ کے گواہ تھے، اس وقت جلسے کے گواہ ہیں، جائیں گے تو واپس ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے، ہر بندہ ہی گواہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام وہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی شانوں کو ظاہر کرنا چاہتا، اور ترجمہ جو لوگوں کا اصرار ہے کہ گواہ کے ساتھ کیا جائے، اگر حاضر و ناظر کے ساتھ ہو پھر تو امتیاز ویسے ہی ظاہر ہو جاتا، لیکن اگر گواہ کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، گواہ تو ہر کوئی ہے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، جاہل بھی، عالم بھی، سارے گواہ ہیں، تو پھر اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیسے ہوگا؟ امام سلمی کہتے ہیں لفظ گواہ سے بھی عظمتوں کا اظہار ہو جائے گا، صرف دیکھنا یہ ہے کہ گواہی کا متعلق کیا ہے، گواہی کا تعلق کس سے ہے۔ میں بھی گواہ ہوں، آپ بھی گواہ ہیں، ہماری گواہی کسی واقعہ کے بارے میں، کسی حادثہ کے بارے میں، کسی جلسہ کے بارے میں، کسی ملاقات کے بارے میں، مگر ان کی گواہی کس ذات کے بارے میں، ان کی گواہی کا تعلق کس سے ہے؟ تو امام کہتے ہیں اے شاہد لنا، کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے،
لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، لوگ تلاش کریں گے، لوگوں کو میری جستجو ہوگی، میں جسم سے بھی پاک، میں جہت سے بھی پاک، میں اپنی شکل و صورت سے بھی پاک، مجھے دیکھنا چاہیں گے، میرا دیدار کرنا چاہیں گے، میرے پاس آنا چاہیں گے۔ تو محبوب میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ تجھے دیکھے، جس نے میرا کرم دیکھنا ہو وہ تمہارا کرم دیکھے، جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ تمہارا علم دیکھے، جس نے میرا جلال دیکھنا ہو وہ تمہارا جلال دیکھے، جس نے میرا جمال دیکھنا ہو وہ تمہارا جمال دیکھے، جس نے میرے خزانے دیکھنے ہو وہ تمہارے خزانے دیکھے۔ محبوب ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ اب پتہ چلا کہ لفظ شاہد میں تو بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ زبانوں سے بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی توحید کا گواہ قرار دیا۔ کائنات میں توحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، جس قدر دعویٰ مستحکم ہوتا ہے اس قدر دلیل بھی اسی انداز کی ہوتی ہے، اور جتنی دلیل پکی ہوتی ہے اتنا دعویٰ بھی پکا ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت جس وقت روز و شب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمی سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت توحید کی اذان دے رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو پتا چلا کہ دعوی توحید میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس واسطے کہ جب دلیل ہر عیب سے پاک ہے تو دعویٰ بھی ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت محفل میلاد منا رہے ہوں، نعت خوانی کر رہے ہوں، درود و سلام پڑھ رہے ہوں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کر رہے ہوں، یہ سارے توحید کے نظارے ہیں، یہ سارے توحید کے اسباق ہیں، اور یہ سارے توحید کے پیغام ہیں۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمہ جہت پیغام توحید کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے سب کو متوجہ کیا کہ تمہارا کام میرے گواہ کے پاس آنا ہے، اور گواہ کا کام تجھے مجھ تک پہنچانا ہے۔ تو یہی وسیلے کا مطلب ہے، یہی خلافت کا مطلب ہے۔ آج لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں اور من دون اللہ والی آیات پڑھ کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے دربار کو رب ذوالجلال سے جدا کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے جو ان کی طرف جائے گا وہ غیر کی طرف نہیں میری طرف ہی جائے گا، چونکہ ان کو میں نے گواہ بنایا ہے، تمہیں میرا پتہ ان کے پاس سے چلے گا، میری خبر تمہیں یہ عطا فرمائیں گے۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت جو توسل کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مقام وسیلہ مانتے ہیں، تو ہم گھڑ کے نہیں بلکہ قرآن سے پڑھ کے مانتے ہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جب آپ کو شاہد قرار دیا ہے اور پوری کائنات کو آپ کی طرف متوجہ کیا ہے، تو اللہ نے خالق اور مخلوق کے درمیان آپ کی ذات کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا۔ ایک طرف صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، اسی وقت رب سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، ادھر سے فیض لیتے جاتے ہیں، ادھر فیض بانٹتے جاتے ہیں۔ نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، جس لحاظ سے نورانیت ہے اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں، جس لحاظ سے بشریت ہے غلاموں میں بیٹھ کے فیضان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر شاہد کی حقیقت بھی ویسے ہی ہو جیسے عام لوگوں کی ہے تو پھر بیچ میں کسی اور شاہد کی ضرورت پڑے گی جو اس شاہد کی رب سے ملاقات کروائے۔ رب ذوالجلال نے
تمام مخلوقات میں سے ان کی حقیقت کو منفرد انداز عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑے شاہد، سب سے بڑے گواہ ہیں۔ اگرچہ کائنات میں ہر ذرہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، مگر جس انداز میں میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ اللہ کی ذات کی ترجمانی کرتا ہے، یہ منفرد انداز ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو شاہد کا سٹیٹس عطا فرمایا، علی الاطلاق رب ذوالجلال کے شاہد آپ ہیں، اور اس بنیاد پر آپ کی حقیقت باقی تمام لوگوں سے جدا ہے۔ باقی کچھ محض نوری ہیں، کچھ محض خاکی ہیں۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے حقیقت نور کی دی اور لباس بشر عطا فرمایا ہے۔ شاہد کامل شاہد ہیں ہی اس انداز میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے دنوت من اللہ دنوا، میں اللہ